مونسون کی بارشیں ملک کے مختلف شہروں میں 23 جانیں نکل گئیں، درجنوں زخمی۔ لاڑکانہ اور جیکب آباد میں چھتیں گرنے سے ماں اور 2 بیٹوں سمیت 6 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ کشمور میں بھی چھت تلے دب کر ماں جاں بحق اور 5 بچے زخمی۔ کمبر میں بارش کے دوران چھت سے گر کر 16 سالہ لڑکی دم توڑ گئی۔ ٹبہ، سلطان پور، بہاولپور، احمد پور شرقیہ میں کرنٹ لگنے سے خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق۔ راجن پور میں کوہ سلیمان کا سیلابی ریلا 4 جانیں لے کر گیا۔ جھنگ میں 2 بچے ڈوب کر جاں بحق۔ لوئر دیر میں زیر تعمیر عمارت کی چھت گرنے سے 1 شخص دب کر جاں بحق۔ کھوزدار میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 جانیں ضائع۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بارشوں سے اموات پر افسوس کا اظہار۔ مونسون نے بلوچستان پر قیامت ڈھا دی، برستے بادلوں نے ندی نالوں کو دریاؤں میں تبدیل کر دیا۔ منہ زور سیلابی ریلے تباہی کا سامان بن گئے، سڑکیں بہہ گئیں، پل ڈھہ گئے، ٹریک اکھڑ گئے۔ خاران کی کلغلی ندی میں پانی ٹھاٹھے مارنے لگا۔ جھل مکسی میں ابتر صورتحال، دریائے مولا سمیت ندی نالوں میں سطح آب بلند۔ پلوں تلے گنجائش نہ بچی، بند ٹوٹ گئے، نشیبی علاقے تالاب بن گئے۔ صحبت پور میں طوفانی بارش سے نظام زندگی مفلوج، گھروں میں پانی داخل، متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے، بجلی کی فراہمی معطل۔ واشک میں طوفانی بارش سے آبی گزرگاہ کا بند ٹوٹ گیا، بڑا علاقہ ڈوب گیا۔ کوئٹہ سمیت کئی علاقوں میں رین ایمرجنسی الرٹ جاری۔ سندھ میں بھی ساون کی برسات نے ہوش اڑا دیے، سکھر میں بارش کا 77 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ گلی محلوں اور بازاروں میں گھٹنوں گھٹنوں پانی۔ لاڑکانہ بھی موسم کی ستم ظریفی کا شکار، گھر بار ڈوب گئے، قیمتی سامان بھیگ گیا۔ شہریوں کی ڈوبے گھروں سے سامان سمیت منتقلی۔ جیکب آباد کی گلیوں میں چلنا محال، بازاروں کا برا حال۔ خیرپور کا اسپتال بھی جھیل کا منظر پیش کرنے لگا، مریضوں کو سخت پریشانی۔ روہڑی کینال میں شگاف سے 40 دیہات ڈوب گئے، 20 سکولوں میں پانی داخل، 15,000 ایکڑ زرعی اراضی تباہ۔ لیگی رہنماؤں کی پی ٹی آئی پر سنگین الزامات کی بوچھاڑ۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے پاکستان کو کمزور کرنے کی بڑی سازش پکڑے جانے کا انکشاف کیا۔ 92 نیوز سے گفتگو میں الزام لگایا کہ پاکستان کے خلاف بھارت سمیت بہت سی قوتیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ طلال چودھری نے بھی پی ٹی آئی رہنماؤں کے ملک مخالف رابطوں کا دعویٰ کیا، کہا ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن ملک مخالف صحافیوں کو مواد فراہم کرتے تھے۔ باور کروا دیا کہ اب احتساب ہو کر رہے گا، کہا ایک ادارے نے اپنے اندر احتساب شروع کیا، دوسرے اداروں کو بھی خود احتسابی کا عمل شروع کرنا چاہیے۔ فیض حمید اور ثاقب نثار ملکی مفادات سے زیادہ بڑے نہیں، دونوں رابطوں کا بھی دعویٰ۔ چیف جسٹس کو بھی اپنے ادارے کے لوگوں کا احتساب کا مشورہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات تطارک کار رؤف حسن کے غیر ملکی دشمنوں سے روابط کا دعویٰ، کہا پی ٹی آئی کا اسلام آباد سوشل میڈیا سیل روابط کا بڑا ذریعہ تھا، جہاں سے پاک فوج اور سپہ سالار کے خلاف بھی مہم چلائی جا رہی تھی۔ پی ٹی آئی بھارت کا سپانسرڈ ایجنڈا لے کر چل رہی ہے۔ فیض حمید بھی بانی پی ٹی آئی کا اہم مہرہ بنے رہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے انتشار پھیلانے والوں کو 24 گھنٹے میں سزائیں دینے کا مطالبہ کر دیا۔ صلاح دی کہ پاکستان کی عدلیہ کو بھی ویسے ہی فیصلے کرنے چاہیے جیسے برطانیہ میں کیے گئے۔ اصل حکمران اور نقل حکمران دونوں سن لیں، وسائل پر حق صرف عوام کا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ملکی وسائل پر قبضہ ناقابل قبول قرار دیا۔ لکی مروت میں جلسے سے خطاب کے دوران بولے، غریبوں کا احساس کیا جائے، وسائل پر حکمرانوں کا نہیں غریب کا حق ہے۔ سربراہ جے یو آئی نے الیکشن نتائج بھی مسترد کر دیے، عوام مطمئن نہیں، مولانا کا حکمرانوں کو 2 ٹوک پیغام۔ وزیر مملکت آئی ٹی شیزہ فاطمہ نے سلو انٹرنیٹ کا ملبہ وی پی این پر ڈال دیا، صحافی کے پوچھنے کے باوجود وزیر مملکت فائر وال سے متعلق کچھ نہ بولیں، کہا حکومت نے انٹرنیٹ کو بند کیا نہ ہی سست، کچھ ایپس پر ڈاؤن لوڈنگ سلو ہوئی تو صارفین نے وی پی این استعمال کیا جس سے انٹرنیٹ پر دباؤ آیا، اب یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ مزید بولی، معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے نیشنل کمیشن قائم کر رہے ہیں، حکومتی امور جلد پیپر لیس ہو جائیں گے۔ بی آر ٹی پشاور کے پی حکومت کے لیے سفید ہاتھی بن گیا، منصوبے کا سالانہ خسارہ 3 ارب 38 کروڑ روپے سے متجاوز۔ بی آر ٹی کی سالانہ آمدن 2 ارب 38 لاکھ، اخراجات 5 ارب 32 کروڑ روپے ہو گئے۔
92 نیوز کا پروگرام خبر کیا ہے تفصیلات عوام کے سامنے لے آیا۔ لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں اے سی خراب ہونے سے مریض پریشانی کا شکار۔ 92 نیوز نے ملتان کے گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں کرپشن کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا کے مبارک ثانی کیس کے فیصلے پر پنجاب حکومت ریویو پٹیشن پر شدید تحفظات۔ کہتے ہیں کہ کوئی ایک پیرا نہیں، پورا فیصلہ ریورس ہونا چاہیے۔ قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف میں طے کی گئی سفارشات کے مطابق قومی اسمبلی میں فیصلے کے خلاف قرارداد کا مطالبہ۔ سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کا مشورہ۔ باور کروا دیا کہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے قبل کوئی بھی ریویو قابل قبول نہیں۔ رواں سال کا پہلا سپر بلو مون آج ہوگا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں نظارہ کیا جا سکے گا۔ رات 11:26 پر چاند زمین کے قریب ترین آ جائے گا۔ چاند سے زمین کا فاصلہ 2,26,000 میل رہ جائے گا۔ معمول سے 14% بڑا اور 30% زیادہ روشن نظر آئے گا۔ رواں سال 4 سپر مون دیکھے جا سکیں گے۔ ستمبر میں سپر مون جزوی چاند گرہن کے ساتھ ہوگا۔ اکتوبر میں تیسرا اور نومبر میں رواں سال کا آخری سپر مون دیکھا جا سکے گا۔